اللہ 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 الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعا بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم۔ قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ ہمارا معاشرہ جو دن بدن فساد اور بگاڑ کی راہ پر ہے، اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ والدین کا اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے عدم توجہی ہے، غفلت ہے اور لاپرواہی ہے۔ والدین کا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ ہے، لیکن یہ مقام اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا ہے؟ اتنا اونچا مقام کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت اور باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیا گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ مقام یوں ہی نہیں ملا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ذمہ داری والدین کے سر پر رکھی ہے۔ آج ہمارے بچے جو بے راہ روی کے شکار ہیں، اس میں بہت بڑا ہاتھ والدین کا بھی ہے، گرچہ وہ سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ اولاد کے حقوق جو والدین پر ہیں اس کو بھی بیان کیا جائے۔ والدین کے حقوق تو بار بار بیان کیے جاتے ہیں، ہر ایک کو معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کا حق بہت زیادہ ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اولاد کے حقوق والدین پر کیا کیا ہیں؟ کیا والدین ان حقوق کو ادا کر رہے ہیں؟ اگر نہیں ادا کر رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا نقصان سامنے آ رہا ہے؟ اگر وہ ادا کرنے والے بن جائیں گے تو اس کے فوائد اور ثمرات کیا ہوں گے؟ گزشتہ جمعہ کی طرح اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی مجلس میں بھی کچھ گفتگو آپ کے سامنے ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اولاد کی تعلیم و تربیت کو اتنا اہم سمجھا ہے کہ ابھی اولاد دنیا میں آئی نہیں،
اس سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے اس طرف ہماری توجہ دلائی کہ جب آپ رشتے کا انتخاب کریں تو جو معیار بنائیں وہ دین کو بنائیں، تاکہ جب دینداری کو معیار بنا کر گھر میں کسی عورت کو لایا جائے گا یا کسی عورت کو دینداری کو معیار بنا کر اپنے گھر سے کسی عورت کو کہیں بھیجا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے اثرات پیدا ہوں گے۔ دینداری کو معیار بنانے کا حکم دیا گیا ہے، تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، کہ لوگ جو نکاح کیا کرتے ہیں وہ عموماً مال کی بنا پر یا حسب کی بنا پر یا جمال کی بنا پر یا دین کی بنا پر کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فاظفر بذات الدین، دین کی وجہ سے تم نکاح کیا کرو، جو معیار بنایا کرو وہ دین کو بنایا کرو۔ ہاں اگر دین کے ساتھ ساتھ مالداری ہے بہت اچھا ہے، دین کے ساتھ ساتھ حسب نسب بہتر ہے، نور علی نور ہے، دین کے ساتھ ساتھ حسن و جمال بھی ہے تو یہ زہے قسمت ہے، لیکن جو معیار بنانا ہے وہ دین کو بنانا ہے۔ جب ہم دین کو نکاح میں معیار بنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کے اثرات اچھے ہوں گے۔ آج کل ایک غلط فہمی عام ہو گئی، جب یہ بات کہی جاتی ہے دینداری کو معیار بناؤ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں عالم سے یا عالمہ سے نکاح کرو، یہ مراد حدیث کی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا لفظ استعمال فرمایا ہے، دیندار جو ہوگا اسی سے نکاح کیا کرو اور اسی کو معیار بنایا کرو۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ عالم اور عالمہ دیندار ہو، اگر عالم اور عالمہ دیندار ہیں، اپنے علم پر عمل کر رہے ہیں تب تو یہ نور علی نور ہے۔ بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں ہم نے دیندار سمجھ کر عالمہ سے شادی کرائی اور جب عالمہ گھر میں آئی تو اس کے بعد گھر میں تو فساد پیدا ہو گیا، گھر ہمارا اجڑ گیا۔ تو آپ نے دینداری کو معیار نہیں بنایا، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ عالمہ میں دینداری ہے یا نہیں ہے، اس کے گھر کا ماحول اچھا ہے یا نہیں ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا صحیح لوگوں کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ جو عالمہ یا جو عالم اپنے علم پر عمل کرے گا تو اس کا گھر جنت کا نمونہ بنے گا، لیکن جو اپنے علم کے خلاف عمل کرے گا اور خصوصاً جو عالمہ بچیاں ہوتی ہیں وہ جب گھروں میں آتی ہیں تو گھر چلانے کا انہیں طریقہ نہیں ہوتا ہے، وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ گھر اخلاق سے چلا کرتا ہے، گھر صرف فتوے سے اور مسئلے سے نہیں چلا کرتا، گھر جو چلتا ہے وہ اخلاق سے چلتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ساس کا کیا مقام ہے، نندوں کا کیا مقام ہے، اور گھر میں دیگر اٹھنے بیٹھنے والوں کا کیا مقام ہے، اور ان کی خدمت سے اللہ کی کتنی مجھے رضا نصیب ہوگی، اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ اس طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے کہ کن کی خدمت فرض ہے، کن کی واجب ہے، تو
ان کی ذمہ داری میرے سر پر ہے یا نہیں ہے، یہ سب جو دماغ میں خیال پیدا ہوتا ہے یہ شیطانیت کی وجہ سے آتا ہے اور پھر گھر میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ دماغ میں یہ بات رہنی چاہیے کہ ایک عام مسلمان کے دکھ درد میں شریک ہونے کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ یہ تو میرے گھر کے افراد ہیں، میرے شوہر کے ماں باپ ہیں، میرے شوہر کی یہ بہنیں ہیں، تو ان کا مقام کتنا زیادہ ہوگا اگر میں ان کے ساتھ حسن معاملہ کروں گی، حسن سلوک کروں گی تو اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ مجھ سے راضی ہوں گی۔ جانبین سے بات کو سوچنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ ساس بہو پر ظلم کرے، نندیں ظلم کریں، یہ مطلب نہیں ہے۔ وہ بھی اس کے مقام کو سمجھیں۔ تو نکاح کرنے میں دینداری کو معیار بنایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم اسی لیے دی ہے تاکہ اولاد پر اثر پڑے۔ جب ماں باپ دیندار ہوں گے تو اس کے اثرات اولاد پر ہوں گے، اور جب بچہ دنیا میں آ جائے تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے دائیں کان میں اذان دلوائی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہلوائی جائے۔ اس سے بھی بہت سارے والدین غافل ہو جاتے ہیں، کتنے دن گزر جاتے ہیں اور کوئی اذان دینے والا بچے کے کان میں اذان نہیں کہہ پاتا ہے، اقامت کہنے والا اقامت نہیں کہہ پاتا ہے۔ جبکہ اذان دینے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ عالم ہونا چاہیے، حافظ ہونا چاہیے، والدین خود بھی اذان دے سکتے ہیں۔ ہاں کوئی دیندار ہو تو بہتر ہے۔ اذان دینے کا طریقہ میں نے گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کو بتلایا تھا کہ بچے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا جائے، قبلہ رخ ہو جایا جائے اور دائیں کان میں اذان دی جائے، اس کے بعد بچے کو گھما کر بائیں کان میں اقامت کہہ دی جائے۔ اور اذان دینے میں کانوں میں انگلی ڈالنا یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں دائیں بائیں آپ جو ہے اپنی گردن کو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر گھمائیں گے۔ اذان دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ شروع سے بچے کے کان میں یہ آواز پہنچا دی جائے کہ جس خالق نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی خالق اکیلا معبود ہے اور اصل بڑائی اسی خالق کی ہے اور اسی خالق کی بندگی میں کامیابی ہے، اور جو نماز ہے یہی تو دین کی بنیاد ہے، دین کا ستون ہے۔ اسے بتلایا جائے کامیابی کس میں ہے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو اہم مقصد ہوتا ہے وہ یہ پیغام دینا ہوتا ہے، دیکھو اذان دی جا چکی، اقامت کہی جا چکی، اب نماز جنازہ کا وقت ہے۔ تم جو دنیا میں آئے ہو تمہاری زندگی اذان و اقامت اور نماز جنازہ کے درمیان میں ہے، اسی لیے نماز جنازہ میں اذان اور اقامت نہیں، کیونکہ اذان و اقامت بچے کی پیدائش پہ دی جا چکی ہے۔ اب اس کی موت پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کے درمیان میں یہ جو زندگی گزارے گا بس یہی زندگی کا اس کا حصہ ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ میری اذان و اقامت کہی جا چکی ہے، نماز جنازہ کا وقت سامنے ہے۔ یہ احساس دلایا گیا ہے تاکہ بچہ نیک بنے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی ہے۔ دوسرا حق تحنیک کا آتا ہے۔ آپ حضرات سوچتے ہوں گے یہ تحنیک کیا ہے؟
یعنی ماں باپ اتنے غافل ہیں اولاد کے حقوق کو ادا کرنے میں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا یہ بھی میرے بچوں کا حق ہے۔ اگر میں آپ سے سوال کروں تو مجھے یقین ہے آدھے سے زیادہ مجمع یہ نہیں بتلا سکتا تحنیک کیا ہے۔ تحنیک یہ ہے کسی اللہ کے نیک بندے سے کھجور یا کوئی میٹھی چیز چبوا کر بچے کے تالو میں اسے لگا دیا جائے، تاکہ وہ بچہ جب اس چیز کو اپنے اندر لے تو اس کے اندر نیکی کے اثرات پیدا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا تھا، اس کے اثرات پیدا ہوئے، اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لایا کرتے اور تحنیک کرایا کرتے۔ آج یہ سلسلہ ختم ہوتا جا رہا ہے، ماں باپ کو معلوم نہیں۔ جس طرح آپ اذان اور اقامت کہلواتے ہیں، اسی طرح کسی نیک بندے کو وہاں لے جایا جائے یا بچے کو لایا جائے اور ان سے کھجور یا کوئی بھی میٹھی چیز چبوا کر بچے کے تالو میں شہد وغیرہ لگا دیا جائے، اس کے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے تاکہ ہمارے بچے دیندار بنے، آپ کے فرما بردار بنے، دنیا بھی ان کی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ تیسرا حق، جب 7 روز کا بچہ ہو جائے تو اس کا عقیقہ کیا جائے۔ عقیقے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس بچے کا عقیقہ کر دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بچے کو بڑی بڑی مصیبتوں سے، بلاؤں سے حفاظت فرماتے ہیں، بیماریوں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو جن کو بھی اللہ نے نوازا ہے وہ 7ویں روز بچے کا حق سمجھتے ہوئے اس کا عقیقہ کریں۔ اگر لڑکا ہے تو 2 بکرا یا بڑے جانور میں سے 2 حصہ کرایا جائے، اور اگر لڑکی ہے تو 1 بکرا یا بکری یا بڑے جانور میں سے 1 حصہ عقیقہ کرایا جائے۔ لیکن اگر کوئی غریب ہے جس کے پاس 1 ہی بکرے یا بکری کی استطاعت ہے اور لڑکا ہے، اسی طرح بڑے جانور میں 1 ہی حصے کی استطاعت ہے، اس کے علاوہ وہ اپنے پاس 2 حصے یا 2 بکرے کی استطاعت نہیں پاتا، تو اس کی طرف سے 1 حصہ لڑکے کی جانب سے کافی ہو جائے گا۔ لیکن ہر ایک کے لیے اس پر عمل کرنا نہیں ہے، بلکہ جن کے پاس استطاعت نہیں ہے تو اگر اس نے اپنے لڑکے کی جانب سے 1 بکرا بھی قربان کر دیا ہے تو عقیقہ ادا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے وہ فضیلت عطا فرما دیں گے۔ اور عقیقہ جیسے کوئی 7ویں دن نہیں کر سکا تو بہتر یہ ہے کہ 14ویں روز کیا جائے، 21ویں روز کیا جائے، یعنی 7 دن کے حساب سے اس کا عقیقہ کیا جائے۔ اور بہت زیادہ تاخیر ہو رہی ہے تو زندگی میں کبھی نہ کبھی اس کا عقیقہ کر دیا جائے۔
ماں باپ غریب تھے، نہیں کروا سکے، لڑکے کو استطاعت ہو گئی اور اس کا عقیقہ نہیں ہوا تھا، تو اپنی زندگی میں کبھی بھی وہ اپنا عقیقہ کرا سکتا ہے، لیکن جتنی جلدی کرائے اتنا بہتر ہے۔ ہاں، جس کا انتقال ہو جائے اور اس کا عقیقہ نہیں ہوا ہے تو انتقال کے بعد اب عقیقہ نہیں کرا سکتے، کیونکہ عقیقے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ دنیاوی بلاؤں سے اس کی حفاظت مقصود ہوتی ہے، اور جب آدمی مر گیا تو دنیا سے اب اس کا کوئی تعلق نہیں رہا کہ اس کے ذریعے اس کو نقصان پہنچے گا یا نفع پہنچے گا۔ اس کے نام سے ایصال ثواب تو کرایا جا سکتا ہے، اس کا عقیقہ نہیں کرایا جا سکتا۔ اور اسی دن 7ویں دن بچے کے سر کو مونڈا جائے، اس کے بالوں کو مونڈا جائے اور بالوں کے ہم وزن چاندی صدقہ کر دی جائے۔ اس پر بھی لوگ بہت کم عمل کرتے ہیں۔ بچوں کے بالوں کے ہم وزن چاندی صدقہ کر دی جائے یا چاندی کی قیمت صدقہ کر دی جائے، اس کی بھی تعلیم ہمیں دی گئی ہے۔ اور چوتھا حق، بچے کا اچھے سے اچھا نام رکھا جائے۔ اچھا نام کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے تسموا باسماء الانبیاء، کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے ناموں پر نام رکھا جائے، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ناموں پر نام رکھا جائے، حضرات اولیاء کے ناموں پر نام رکھا جائے۔ اگر بیٹیاں ہیں تو حضرات صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین کے ناموں پر نام رکھا جائے، یا کسی بھی نیک خاتون کے ناموں پر نام رکھا جائے۔ یہ بچے کا حق ہمارے اوپر ہوتا ہے۔ بچہ تو معصوم ہوتا ہے، ہم جیسا چاہتے ہیں نام رکھ دیتے ہیں اور بچے کے حق کو مار دیا کرتے ہیں اور اچھا نام رکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آج کل تو فیشن ہو گیا ہے، بس یہ کہا جاتا ہے کوئی بس چھوٹا سا نام ہونا چاہیے، چاہے اس کے معنی کچھ بھی ہو، اس سے سروکار نہیں ہوتا، بس چھوٹا نام ہونا چاہیے۔ اور اللہ کی پناہ، آج کل کے والدین جب اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں تو کسی فلمی دنیا والے کے نام پر نام رکھتے ہیں، کسی ایکٹر کے نام پر نام رکھتے ہیں، کسی کھلاڑی کے نام پر نام رکھتے ہیں، اور اس کے نام پر نام رکھتے ہیں جو دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ شہرت یافتہ ہوتا ہے، جس کی زندگی میں دین نہیں ہوتا، جس کی زندگی میں نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ اور حج کے جذبات نہیں، اعمال خیر کے جذبات نہیں، اور اس کے نام پر نام اپنے بچوں کا رکھتے ہیں اور وہی دل و دماغ میں تصور ہوتا ہے، تو ایسے والدین اپنے بچے کا حق ادا نہیں کرتے۔ آپ اپنے بچوں کا نام رکھیں تو حضرات انبیاء کے ناموں میں سے کسی نام کا انتخاب کریں، حضرات صحابہ کے ناموں میں سے کسی نام کا انتخاب کریں، حضرات صحابیات کے ناموں میں سے کسی نام کا انتخاب کریں، اور اللہ کے کسی نیک بندوں کے ناموں میں سے کسی نام کا انتخاب کریں، اور اللہ سے دعا کریں پروردگار عالم، میں نے اپنے بچے یا بچی کا جو نام رکھا ہے اللہ اسی نام کو سوچ کر کے میں نے رکھا ہے، اے اللہ اس کے اثرات کو آپ پیدا فرما دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی صحابی ایمان میں داخل ہوتے، اگر ان کے نام میں کوئی قبح پیدا ہوتا تو آپ ان کے نام کو بدل دیا کرتے۔
کیونکہ مسلمان ہو اور اس کا نام ایسا ہو جو خلاف شرع ہو تو یہ والدین کے لیے افسوس کا مقام ہی۔ یہی تو وجہ ہے بچے جب بڑے ہوتے ہیں، جب ان کو شعور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا مزاج دینی بناتا ہے اور ان کا اٹھنا بیٹھنا کسی عالم دین کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور جب عالم دین اسے بتاتے ہیں کہ بھائی تمہارا نام تو صحیح نہیں ہے، اب وہ بچہ اپنے والدین کو کوستا ہے کہ مجھے تو کوئی اختیار نہیں تھا، میں تو چھوٹا تھا، میرے ماں باپ کیسے تھے میرا نام بھی صحیح نہیں رکھا۔ تو اللہ کے واسطے آپ ایسے ماں باپ نہ بنیں کہ آپ کی اولاد بڑی ہو تو آپ کو کوسنے والی بن جائے۔ آپ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیں، یہ آپ کے بچوں کا آپ پر حق ہوتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا نام غلط ہوتا ہے اور اسی پر عقیقہ ہو جاتا ہے، تو عوام میں یہ مشہور ہے کہ اب تو عقیقہ ہو گیا ہے، اب ان کا نام چینج نہیں ہو سکتا۔ یہ غلط فہمی۔ اگر نام میں غلطی ہے، خلاف شرع نام ہے، چاہے کتنی مرتبہ اس کا عقیقہ کر دیا جائے، اس کے نام میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اس کے نام کو بدل دیا جائے اگر خلاف شرع ہے، اور دوبارہ عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن اگر نام میں کوئی قباحت نہیں ہے، بس بلا وجہ شوقیہ بدلا جا رہا ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے، جبکہ ان کا نام خلاف شرع نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ محض شوق کے اعتبار سے نام بدلی کرتے ہیں، تو یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر نام میں کوئی قباحت نہیں تو بلا وجہ نام کو بدلا نہ جائے، کیونکہ آپ کے اس نام سے لوگ آپ کو جانتے پہچانتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے آپ کو اپنا نام بدلنے کی۔ تو اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیں، یہ بچوں کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اسی طرح پانچواں حق، بچے کا ختنہ کیا جائے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ 7ویں روز ختنہ کرنا مستحب ہے، لیکن اصل یہ بات نہیں۔ بچے کی صحت جب ختنے کی متحمل ہو سکے اور ماہر طبیب یہ کہہ سکے کہ اس وقت کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، آپ اس وقت بچے کا ختنہ کروا دیں، اور اس میں جتنی جلدی کریں گے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ 10 سال سے پہلے تو ہر حال میں بچے کا ختنہ کروا دینا چاہیے۔ ختنے کے سلسلے میں بہت زیادہ تاکیدی حکم ہمیں دیا گیا ہے، اور اب تو ختنے کے دنیاوی فوائد کو سوچ کر کے اب غیر بھی ختنہ کرانے لگے ہیں، اب اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ لیکن ہمیں صرف دنیاوی فوائد کو نہیں سوچنا چاہیے، ہمیں تو بس اللہ کا حکم ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ ہمارا اخروی فائدہ اس میں خابیدہ ہے، چاہے دنیاوی فائدہ ہمیں نظر آئے نہ آئے، ہمارا تو اس پر ایمان ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں حکم دیا ہے، ہمارا نقصان اس میں نہ دنیا میں ہو سکتا ہے نہ آخرت میں ہو سکتا ہے۔ اگر ہمارا نقصان اس میں ہوتا تو ہمارا خالق و مالک کبھی اس کا حکم نہ دیتا، کیونکہ وہ خالق ہم سے محبت کرتا ہے، وہ خالق ہمارے فائدے کو سوچتا ہے، لہذا وہ خالق کبھی ایسی چیز کا ہمیں حکم نہیں دے سکتا۔ تو ہم تو ایمان والے ہیں، ہمیں جو حکم دیا گیا ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں، ہم فائدہ اور نقصان نہیں سوچا کرتے۔ اور چھٹا حق،
ماں اپنے بچے کو اپنا دودھ پلائے۔ بچے کے لیے جو سب سے بہتر غذا ہوتی ہے وہ ماں کا دودھ ہوا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ دودھ کو اتارتے ہیں تاکہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے اور اس دودھ کے اثرات بچے کے اندر منتقل ہوا کرتے ہیں۔ اور صرف دودھ کے اثرات ہی نہیں بلکہ اس دودھ کے ذریعے ماں کی جو عادتیں ہوتی ہیں، جو ماں کا کردار ہوتا ہے، جو ماں کا اخلاق ہوتا ہے، جو ماں کے اندر دینداری ہوا کرتی ہے، وہ ساری چیزیں منتقل بچے میں ہوا کرتی ہیں۔ اسی لیے تو ماں کو کہا گیا کہ جب بچہ پیٹ کے اندر آ جائے، مستقر ہو جائے، تبھی سے تم دھیان دینا شروع کر دو۔ بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تم کوئی گناہ ہی نہیں کرنا، ورنہ اس کے اثرات بچے پر پڑیں گے۔ کوئی حرام غذا اپنے حلق کے نیچے نہ اتارنا، ورنہ وہ اثرات وہ بچہ قبول کرے گا۔ تم زیادہ سے زیادہ حمل کے زمانے میں اللہ کا ذکر کرو، نماز پڑھو، تلاوت کرو، اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، اچھے اچھے اعمال کیا کرو، تو تمہارا بچہ نیک ہوگا، والدین کا فرما بردار ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کا اطاعت کرنے والا ہوگا۔ اگر تم نے اتنی احتیاط کے ساتھ اپنے ایام حمل کو گزارا ہے، اور بچہ جب دنیا میں آ جائے تو اپنے دودھ سے اسے محروم نہ کرو۔ بعض مائیں اتنی زیادہ نابلد ہوتی ہیں اور اتنی زیادہ بے وقوف ہوتی ہیں کہ اپنی جسمانی ساخت کو صحیح رکھنے کے لیے وہ اپنے بچے کو دودھ سے محروم کر دیتی ہیں۔ ایسی مائیں وہ کان کھول کر سن لیں کہ وہ اپنے بچے کا حق ادا کرنے والی نہیں ہیں۔ آپ اپنے اس بچے سے جس کو آپ نے اپنا دودھ بھی نہیں پلایا ہے اور آپ کو کوئی عذر نہیں تھا، آپ اس بچے سے اچھی امیدیں وابستہ نہ رکھیں۔ آپ نے اس کے حق کو ادا نہیں کیا ہے۔ آپ کا دودھ اس بچے کی سب سے بہترین غذا تھا جس سے آپ نے اس بچے کو محروم کیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی عذر ہو، بیماری لاحق ہو جائے ماں کو، ڈاکٹر یہ فیصلہ کر دے تم دودھ نہیں پلانا ورنہ بچے کو نقصان ہوگا، یا ماں کو دودھ ہی نہ اترے، تب بات دیگر ہے، یہاں عذر ہے۔ لیکن بلا کسی عذر کے اپنے بچے کو دودھ سے محروم رکھنا، یہ تو بڑی بے غیرتی اور بے شرمی کی بات ہے۔ اور اگر خود کو دودھ نہ ہو اور کوئی نیک دیندار عورت دودھ پلانے کو تیار ہو جائے تو اس سے بھی دودھ پلوایا جا سکتا ہے۔ دیندار کا انتخاب اس وجہ سے کیا جائے کیونکہ دودھ کے اثرات بچے میں منتقل ہوتے ہیں، اور دودھ پلانے والی کے جو اثرات ہوتے ہیں، جو اس کی زندگی کے عادات و اطوار ہوا کرتی ہیں، وہ بھی بچے کے اندر منتقل ہوا کرتی ہیں۔ ایک شاعر نے اس سلسلے میں بڑا اچھا شعر کہا ہے کہ طفل میں بو آئے کیا ماں باپ کے اطوار کی، دودھ تو ڈبے کے دیے اور تعلیم ہے سرکار کی۔ اگر ماں باپ نے بچے کو دودھ ڈبے کا پلایا ہے اور اپنے دودھ کی طرف توجہ نہ دی اور تعلیم دینی نہ دی، بس عصری تعلیم دی، تو وہ بچہ نیک کیسے بن سکتا ہے؟ اور بچہ جب دنیا میں آئے تو ماں باپ کی اولین ذمہ داری ہے کہ اس بچے کو حلال غذا کھلائے۔ آج کل کے ماں باپ اس طرف بھی توجہ نہیں دیتے،
بس کمانا ہے، کس طرح بھی کمانا ہے، اپنا پیٹ بھی بھر رہے ہیں اور اپنی آل و اولاد کا پیٹ بھی حرام غذا سے بھر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جب سے دنیا آباد ہوئی ہے کوئی بھی ولی اس وقت تک ولی نہیں بنا ہے جب تک وہ حلال غذا نہ کھایا ہو۔ کوئی حرام غذا سے کسی کی اولاد ولی نہیں بن سکتی، نیک نہیں بن سکتی، اس کے اندر عبادت کا ذوق پیدا نہیں ہو سکتا اگر وہ حلال غذا نہ کھایا ہو۔ تو ہمارے بچے تو معصوم ہوتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو حرام غذا کیوں کھلاتے ہیں؟ حرام غذا کھلا کر بچوں کے ذہن و دماغ کو برباد کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں ہمارے بچے نمازی بنیں گے، ہمارے بچے ہمارے فرما بردار بنیں گے، ہمارے بچے اچھی عادات و اطوار والے بنیں گے۔ یہ خواب و خیال ہے۔ آپ اپنے بچوں کو حلال غذا کھلانا شروع کریں، اس کے بعد اچھی امیدیں وابستہ کریں، اور یہ اولاد کا ہمارے اوپر حق ہے، چاہے ہم کم کھلائیں، ادنا کپڑا پہنائیں، لیکن اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو حرام غذا اور حرام لباس نہ پہنائیں۔ اللہ کے یہاں آپ کو اس کا جواب دینا ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو حرام طریقے پر کما کر بنگلے میں رکھا، اچھی سواریاں دی، اچھے لباس پہنائے، اچھی تعلیمیں آپ نے ڈگریاں دلوائی، لیکن حرام طریقے سے آپ نے دلوائی ہیں، تو اللہ کے یہاں اس پر آپ کو کوئی اجر نہیں ملے گا، الٹا آپ اللہ کے یہاں باعث پکڑ بن جائیں گے۔ اس لیے حلال غذاؤں کے ذریعے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کریں، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا جو پہلا مدرسہ ہوتا ہے، اس کی جو پہلی یونیورسٹی ہوتی ہے، وہ آپ کے گھر کی چہار دیواری ہوتی ہے، اور ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہے بچے کا، جہاں سے وہ سیکھتا ہے، اور اس کے گھر میں جتنے افراد ہوتے ہیں وہ سب کے سب بچے کے پہلے معلم ہوتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ، وہ اس کی چلت پھرت گھر میں ہوتی ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے واسطے اگر گھر میں چھوٹا بچہ ہے تو گھر کے اندر گانے کو نہ بجائیے، گھر کے اندر گالی گلوچ کا ماحول نہ بنائیے، گھر کے اندر ٹی ویاں چالو نہ کیجیے، گھر کے اندر فحش پروگرام نہ چلوائیے۔ آپ یہ سوچیں ہمارا چھوٹا بچہ گھر میں ہے، اس کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں، اس کے کان سن رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو گانا سنواتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے سامنے گالی گلوچ کیا کرتے ہیں، اور یہ امیدیں رکھتے ہیں ہمارا بچہ نیک ہوگا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بچے کا جو دل ہوتا ہے وہ قیمتی موتی کی طرح ہوتا ہے، وہ بغیر نقش کے ہوتا ہے، گھر کا ماحول جیسا ہوتا ہے وہی نقش بچے کے دل میں پڑا کرتا ہے۔ اس لیے اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بنائیں۔ جب بچہ بولنا شروع کر دے تو سب سے پہلے اسے اللہ کی بولی سکھائیں۔ آپ کے بچے کی زبان پر سب سے پہلا نام اگر کوئی آنا چاہیے تو اسی خالق و مالک کا آنا چاہیے جس خالق نے اسے پیدا کیا ہے۔ اللہ کا نام لیوا وہ بچہ بن جائے، اس لیے اللہ نے اپنا نام بڑا آسان بنایا ہے۔ اگر کسی کا بچہ اللہ کا نام نہیں لیتا تو یہ بات طے شدہ ہے والدین کی غفلت ہے، والدین نے اپنے بچے کا حق مارا ہے، اپنے بچے کی تربیت پر اس نے توجہ نہیں دی، اللہ کا نام لینا اسے نہیں سکھایا، اللہ کے نبی کا نام نہیں یاد کرایا۔ پہلے کی مائیں تو ہوا کرتی تھیں
اچھی اچھی لوریاں سناتی تھیں، بچوں کے کانوں میں آواز پڑتے تھی اور پھر وہ بچہ سیکھتا تھا۔ آج کل تو تھوڑا بھی بچہ بڑا ہوتا ہے اس کے ہاتھوں میں موبائل تھما دیا جاتا ہے اور نہ جانے انگریزی کے کیسے کیسے الفاظ سکھائے جاتے ہیں اور بچہ وہی بولی بولتا ہے۔ منع نہیں ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم و تربیت پر توجہ دیں اور اپنے بچوں کو اس طرف مائل کریں۔ ہمارا بچہ جب بولنا شروع کر دے اللہ کی بولی سکھائیں۔ جب کوئی چیز اس کے ہاتھ میں دے دائیں ہاتھ میں دیں۔ کھانا کھلانے کے لیے بیٹھائیں یا کچھ کھلائیں پلائیں، بسم اللہ خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھوائیں۔ کھانے کے آداب سکھائیں، سنتیں سکھائیں، چھوٹی چھوٹی سورتیں یاد کروائیں اور گھر کا ماحول اسلامی ماحول بنائیں۔ تب جا کر امید رکھیں کہ آپ کا بچہ دیندار ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھی، وقت تو بہت کم رہتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بھی اس طرف آپ کو توجہ دلاؤں گا۔ بس ہم یہ طے کر لیں کہ ہم اپنے بچوں کے حقوق کو ادا کریں گے۔ یہ دماغ سے نکال دیں سارے حقوق ہمارے ہیں، ہم اپنے بچوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بگڑ رہا ہے۔ جو حقوق میں نے بتلائے ہیں ہم اپنے گریبان میں منہ ڈالیں اور جائزہ لیں، ہم کتنے حقوق ادا اپنے بچوں کے کیے ہیں۔ اگر نہیں کیے معافی مانگے اور آج سے وہ تمام حقوق ادا کرنے کا عزم کریں اور کوشش کریں، اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بنائیں۔ اللہ تعالی شانہ ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔